جسم میں درد رہتی ہیں، سارا سارا دن ایسے کمزوری محسوس ہوتی ہے، بہت دن ہو گئے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بخار ہے، اور کسی کو 6 ماہ سال یا 2 سال سے ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ بخار ہے لیکن زیادہ تیز نہیں ہوتا۔ شام کے وقت کبھی کبھی بخار ہو جاتا ہے، منہ کڑوا رہتا ہے، منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں رہتا، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتی، اور کبھی موشن لگ جاتے ہیں، میڈیسن لینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن پھر ایسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد رہتی ہیں، سر میں درد رہتا ہے، ہڈیوں میں درد رہتا ہے، سارے جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر عبداللہ راؤ۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے جسے ہم میڈیکل لینگویج میں ٹائیفائڈ فیور کہتے ہیں، اور عام زبان میں اس کو ہڈیوں والا بخار، لمبا بخار، اور اس کو مورکے کا بخار بھی کہتے ہیں۔ آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہو گئی چند علامات ہوتی ہیں۔ اس کا علاج جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تب اس کا پراپر ایک میڈیکیشن ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ مین وجہ یہ ہے کہ یہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال یا 6 ماہ سے کیوں چل رہا ہوتا ہے، اتنا لمبا عرصہ کیوں چلتا ہے۔ ویسے تو یہ 2 سے 3 ماہ کا بخار ہوتا ہے، اس کو ہماری جو میڈیکل لینگویج ہے اس میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک لمبے پیریڈ کا بخار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 1 ماہ سے زیادہ ہی رہتا ہے، 1 ماہ سے پہلے ٹھیک نہیں ہوتا، موسٹلی یہ 1، 2 ماہ، 3 ماہ میں جا کے ٹھیک ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے ساتھ۔ اب یہ اتنا لمبا عرصہ کیوں چلا جاتا ہے، کیوں یہ 6 ماہ، سال سال، 2 سال لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور یہ بخار ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور اگر آپ کو میری کچھ انفارمیشن اچھی لگے، کوئی باتیں ٹھیک لگیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل جائے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اس کی مین وجہ کہ یہ اتنے لمبے عرصے تک ٹھیک کیوں نہیں ہوتا۔ تو بہت سے لوگ اس میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں جو کامن وجہ ہے، جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایک تو یہ ٹائیفائڈ فیور ہو گیا، ان کی جو مین موسٹلی وجہ ہوتی ہے وہ جو دور دراز گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں ان میں زیادہ یہ پایا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ آپ کا پانی ہے، ٹھیک ہے، گندا پانی ہوتا ہے۔ آپ جب پانی پیتے ہیں جو ٹائیفائڈ فیور کاز کرتا ہے، وہ جو جراثیم ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں الیکٹران مائکروسکوپ پہ نظر آتا ہے، وہ ایسے نظر نہیں آتے، بہت ہی چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں۔ وہ اب جس کو ٹائیفائڈ ایک بار ہوتا ہے اس کے پخانے میں ہوتا ہے، جس کو سالمونیلا ٹائفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب اس کے پخانے میں ہوتا ہے۔ وہ کہیں بھی پخانہ کرتے ہیں باہر اور یا پھر واش روم میں، تو وہ پانی میں جاتے جاتے فصلوں میں یا مکس ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم سبزیاں بنا دھو کے کھا لیتے ہیں، جیسے ہم بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں، فروٹ ایسے ہی کھا لیتے ہیں تو اس کو پانی لگا ہو، یا پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں جو زیر زمین ہمارے پخانے جو ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ نیچے پانی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور پانی وہی پانی کو پی لیتے ہیں۔ ایسے فیل تو نہیں ہوتا لیکن ان میں ایسے ہو سکتا ہے، اسی پانی کے ذریعے یہ ٹائیفائڈ فیور زیادہ پھیل رہا ہے۔ اب پخانہ تو ایسا تو نہیں کہ کہتے ہیں پخانے سے یہ چیز کسی کے اس میں گئی ہے تو پخانے کسی نے پخانہ کھا لیا ہو، ایسا تو نہیں نا کرتا کوئی بھی۔ یہ پخانے سے جراثیم کسی پانی کے ذریعے یا کسی سبزی کے ذریعے کسی بھی چیز پہ یہ جراثیم لگا ہو اور آپ نے وہ انٹیک کر لیا تو صاف ظاہر اس نے آپ کو ٹائیفائڈ فیور کاز کر دینا ہے۔ اور اب آتے ہیں، یہ تو ہو گئی اس کی وجہ۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے فلٹرڈ پانی پینا ہے، فلٹر والا، یا پھر آپ نے جو ٹربائن لگی ہوتی ہیں جس کو مرسیبل پمپ کہتے ہیں، یا جو ٹیوب ویل ہوتے ہیں ان کے 300 فٹ 400 فٹ یہ نیچے ہوتے ہیں تو اس کا پانی صاف ہوتا ہے، اس میں چانس ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو۔ بہتر ہے کہ فلٹر والا پانی پئیں، فلٹر جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں، تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، صبح کین بھر کے لے آئیں، وہ پانی استعمال کریں، گھر والوں کو، بچوں کو وہ استعمال کروائیں، خود بھی وہ استعمال کریں تو اس بیماری سے بچ کے رہیں۔ ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے بچنا، لیکن جب یہ آپ کو ہو جاتا ہے اس کے بعد جو مین وجہ ہے کہ یہ 1.5 سال، 2 سال، 5 سال کیوں رہتا ہے، اس کی وجہ میرے پاس جو متعدد پیشنٹ آتے ہیں، بار بار کئی پیشنٹ ایسا آ رہا ہے جس کو ٹائیفائڈ فیور چل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، جو عطائیت جس کو ہم عطائی کہتے ہیں، وہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ان کو میڈیکیشن کا صحیح پتہ نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو کبھی کوئی اینٹی بایوٹک دے دیں گے، کبھی کوئی دے دیں گے، اس کی ڈوز مکمل نہیں چلاتے۔ کبھی انجیکشن لگایا کہ کتنے دن لگوایا کہ 5 دن لگوایا، وہ اس کی ڈوز کیسے دیا بتانا ہے، ایک ٹیکا لگا دیتے تھے 1 گرام، تو یہ مطلب اس کی ڈوز مکمل نہیں دیتے۔ اگر آپ کو ایسی کوئی علامات موجود ہے تو آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو جا کے اپنی کیفیت بتائیں ساری، وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ کروائے گا، ان ٹیسٹوں میں وہ آپ کی بیماری کی تشخیص کرے گا۔ جب آپ کی تشخیص ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا علاج بھی بہتر ہوگا۔ تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جایا کریں جب بھی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کا میڈیسن ٹھیک نہیں ہوگی، ڈوز مکمل نہیں دی جائے گی، مکمل پورے دن علاج نہیں چلے گا تو وہ ٹائیفائڈ آپ کے اندر رہ جائے گا، کچھ دن آپ کو سکون رہے گا، پھر ٹائیفائڈ آپ کو سمٹمس جو ہے وہ آپ کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔
ایسے ہی پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں 6 مہینے سے مجھے بخار چل رہا ہے, 1 سال سے مجھے بخار ہو رہا ہے, میرا منہ کڑوا رہتا ہے, سارے جسم میں دردیں موجود ہوتی ہیں, ہر وقت مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر جان ہی نہیں ہے, ہر وقت میں سویا رہوں, ٹھیک ہے, کبھی پیٹ میں درد ہو گئی, کبھی موشن لگ گئے, کبھی جناب کبھی کچھ ایسے علامات 6 سال یا 2 سال یا 5 سال یا 3 سال سے چل رہی ہیں. تو اس کو ایک ٹریٹمنٹ چلتی ہے, اس کی مکمل اینٹی بایوٹک کی ڈوز چلتی ہے, تو الحمدللہ 100% رسپانس آ رہا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ایک تشخیص مکمل کر لیتے ہو, جب آپ کو کہ ایک چیز مل جاتی ہے کہ اس انسان کو یہ مسئلہ چل رہا ہو, تو اس کی جو اسپیسیفک میڈیکیشن ہوتی ہے, جو اس کی دوائی ہوتی ہے وہ چل جاتی ہے اور اس کی ڈوز مکمل چلتی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بھی کرم کرتا ہے کہ شفا مل جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے پیشنٹ. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک پہلے اس کے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اس میں یہ ہے کہ آپ پانی صاف استعمال کریں, کھانا پینا جو بھی چیز کھائیں دھو کے اچھی طرح صاف ستھرا کر کے کھائیں, اپنے ہاتھ ہمیشہ بار بار دھوتے رہیں, صاف ستھرے رہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب آپ اس کا آپ کو ان کے ہو جائیں, جب یہ مسئلہ کوئی بھی مسئلہ ہو, تو آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. کبھی کسی میڈیکل اسٹور پہ یا کسی سے ایسے ہی مشورہ لے کے کسی سے بھی ایسے دوائی نہ لیں, جو بھی علاج ہو آپ ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بہت زیادہ لمبے عرصے کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جب بخار ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی انیمیا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کو جو آپ کی خون کی ہے اس میں کمی شروع ہو جاتی ہے, جس سے آپ کے جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے. سارے جسم میں ایسے میچ بھی کرواتا ہوں تو CBC میچ بھی جو ہے وہ کسی کی 8 ہوتی ہے, کسی کی 9 ہوتی ہے. تو خیال رکھیں اپنا, بہت سارا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. میری بات اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور میرا چینل سبسکرائب لازمی کر لیں, اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, مجھے اجازت دیجیے.